یہ جو پیٹرن ہے اس کو ختم کرے, یہ سیز فائر کرے. ان حالات میں کیسے ختم ہوگا؟ دیکھو میں کہہ رہا ہوں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. بطور پی ٹی آئی چیئرمین کوئی میسج آج کچھ کلیئر سا میسج دینا چاہیں گے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کلیش ختم ہو تو جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے میسج کیا ہے آپ کا؟ دیکھو ہمارے لیے میسج یہ, ہم تو سب کو کہتے ہیں عام معافی ہمارے طرف سے, ہم یہ نہیں کہتے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. خان صاحب نے کہا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو ملک کی خاطر, قانون کی خاطر, اس ملک کی اکانومی کی خاطر, اس ملک کی آئین کی بالادستی لانے کی خاطر ہم کر رہے ہیں. عام معافی میں کاشف ٹو بی آنسٹ اباؤٹ اٹ, میں پروگرام سے آیا ہوں 2 کر کے آیا ہوں, ابھی آپ کے پاس آ کے میں نے یہ سارا کچھ سنا ہے فرینکلی, تو مجھے کچھ 2-3 چیزوں کی تو سمجھ بھی نہیں آ رہی. نمبر 1, خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. ہاں بالکل, بیرسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی. اچھا یہی کہا, یعنی کہا کہ میں بات نہیں کروں. 3 پولیٹیکل پارٹیز کے, ادروائز انہوں نے کہا کہ ہم سب, اور ہم سب کر رہے ہیں, بلکہ ہم اب دیکھیں گے JUI کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. اب یہ ٹائٹنس کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا, پہلے تو مجھے وہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ٹائٹنس کیا ہے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ بھی ہماری کنٹینشن یہ ہے جی کہ پاور کا منبع تو وہی ہے, طاقت تو انہیں کے پاس ہے, ملک کو تو وہی چلا رہے ہیں جی, پرائم منسٹر صاحب تو نہیں چلا رہے, یا چیف منسٹر تو نہیں چلا رہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب اس کے اوپر ہمارے اوپر کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ جی آپ ڈیموکریٹک فورسز سے, سو کال ڈیموکریٹک فورسز سے بات نہیں کرتے اور ان سے کرتے ہیں, اور ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ ان سے جب تک وہ نہیں آن بورڈ آئیں گے, جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے, اس وقت تک کوئی مسئلے کا حل آ نہیں سکتا نا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جی کیونکہ آج تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ, آج تو ہم 6 لوگ گئے ہیں جو کہ مل کے آئے ہیں, ان میں سے وہ تو نہیں تھے. اگر ان کی ویسے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے سیز فائر سے کیا مراد, سیز فائر سے کیا مراد؟ سیز فائر سے یہ جی پچھلے 2 سال میں تو لڑائی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. سیز فائر کی ڈیفینیشن بتائیں, اس کے آپ کے پاس خاکہ ہوگا نا, سیز فائر کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرف سے تو کوئی اوفینس ہے ہی نہیں ہے, ہم تو ڈیفینڈ ہی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو. تو سیز فائر تو وہ کرتا ہے جس کے پاس اوفینسو ویپنس ہو, یا جو مطلب ڈکٹیٹ کر رہا ہو, سارا کچھ کر رہا ہو. پولیٹیکلی تو ہم فائٹ کر رہے ہیں, وی آر فائٹنگ بیک, وی آر ناٹ لانچنگ این اوفینسو, ہم کوئی اٹیک نہیں کر رہے ہیں کسی کے اوپر. تو بیسیکلی تو یہ معاملہ ان کی طرف سے آنا چاہیے. مطلب اگر آپ سے کہا جائے کہ سیاسی سیز فائر ہونے جا رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ بیان بازی نہیں کریں گے, آپ کی ڈیمانڈز اپنی ختم کر دیں گے, اس کے کیا خد و خال ہوں گے ایک سیز فائر کے؟ میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, نے کہا سیز فائر کریں, یہ سیز فائر کے خد و خال کیا ہیں؟ مجھے نہیں ایکچولی ٹو بی آنسٹ اباؤٹ اٹ, مجھے گوہر صاحب سے بات کرنی پڑے گی. میں اب اس پروگرام کے فوراً بعد ان سے ملوں گا, اس سلسلے میں بات کروں گا. میں نے ان سے کوشش بھی کی ٹیلی فون کے اوپر بات کرنے سے, وہ فون نہیں اٹھا رہے. کوئی سیز فائر سے مطلب یہ کہ جی جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے, اب لڑائی کیا ہو رہی ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں لڑائی ہو رہی ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی لڑائی ہو رہی ہے, کم از کم ہماری طرف سے وہ ہو رہی ہے. اور اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ شاید یہ نہیں چاہتے. دوسرے لوگوں سے میری مراد, لیٹ می بی آنسٹ اباؤٹ اٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ کم از کم کہنے کی حد تک تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ جی آئین اور قانون کی بالادستی ہو. لیکن اگر یہ کہنا چاہتے تھے یہ کہ جی جو سیز فائر ان دا کانٹیکسٹ کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیز فائر کرے, تو وہ تو بات کافی حد تک لاجیکل لگ جاتی ہے کہ جی چونکہ ان کی طرف سے اوفینس ہے, ان کی طرف سے یہ سارا کچھ ہے, ہمارے اوپر جو ہماری پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انہی کی طرف سے ہے, تو یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. 9 مئی آپ کی طرف سے تھا؟ جی ہماری طرف سے نہیں تھا بھائی. ہم تو کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کرائیں, ہم تو کہتے ہیں اگر ہماری رسپانسبلٹی اس کے بعد اگر بنتی ہے تو پھر ایک سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. ایک چیز دیکھیں, یہ بحث میں بہت سنتا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے, جب کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے خود جو ویڈیوز آئیں سامنے, میں نے دیکھا کہا جا رہا ہے کہ چلیں جی کور کمانڈر ہاؤس چلیں. یہ خود تو نہیں ہو گیا کہ ہر جگہ مختلف شہروں میں لوگ پہنچ گئے ڈیفنس انسٹالیشن, اور ایک تو ہوا ہے جس کی وجہ سے, اور ایک بندہ ایک وقت میں 4 ڈفرنٹ جگہ, وہ تو خیر چھلاوے تھے نا, دیکھیں وہ تو سپر نیچرل ہے نا آپ کے بندے, یہ تو ماننے والی بات ہے. بایونک کیپیبلٹیز کے ساتھ وہ پہنچ گیا. دیکھیے لیکن وہ ایکسیس ہے, یہ جو 5 7 ایف آئی آر ہیں, یہ تو ایکسیس ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے, ایک کم مقدمے سے دوسرے میں, یہ پھنسانے والی بات ہے. لیکن آپ کے لوگوں پر یہ تو ہے کہ میں آپ کو تقریریں دکھا سے, چلو یہاں پہ اسلام آباد میں وہ شہریار افریدی صاحب کا کلپ ہے, چلیں جی GHQ جانا, وہ ادھر سے میرا خیال ہے اور کس کا تھا کہ جی چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلے. یہ تو نہ کہے کہ ہم گئے ہی نہیں, یہ تو آپ کا آرگومنٹ میں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کہیں جی ہم نے تو ادھر باہر جا کے صرف احتجاج کرنا تھا, اندر ہم نہیں گئے. That's exactly what I wanted to say. کہ کیا ہم نے کسی نے کہا جی کہ اس کو آگ لگانی ہے, اور ہم یہی تو ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ آگ لگی یا ڈسٹرکشن ہوئی, جو بھی تباہی ہوئی کس نے کی, وہ کون لوگ تھے, ٹرکس کس کے آئے, جہاں سے لوگ اترے. اور ہمارے موب مینٹالٹی دیکھیں, آپ نے ایک ویڈیو جاری کیا اگر آپ کو یاد ہو تو, میں تحریک انصاف کی بڑی انیشل ایک ویڈیو آئی تھی, بڑے مونچھوں والے صاحب تھے, وہ آپ کے بڑے کٹر سپورٹر ہیں, میں نے ان کے بارے میں سنا ہے,
وہ ادھر ہی پاس میں ہی سرور روڈ ہے یا جو بھی چوک ہے ادھر قریب ہی رہتے ہیں. ان کو بعد میں اریسٹ بھی کر لیا گیا تھا. وہ تھے آپ کے جنہوں نے کہا گیٹ کھولو اندر جائے. سو یہ جب آپ موب کو کسی جگہ جا کے کھڑا کریں گے تو پھر موب آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا. Could you look at it that way? کاشف میں آپ کو صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں فوج میں بھی رہا ہوں یار, مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے جو آرمی انسٹالیشن ہے ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر میں کتنے لوگ پوسٹڈ ہوتے ہیں ایٹ ون ٹائم, اینڈ دیٹس 24 hours. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کتنی آرگنائزیشنز اس میں ریپرزینٹڈ ہوتی ہیں جو کہ کور کمانڈر کے گھر. جب وہاں پہنچتے ہیں ایک بندہ نہیں ہے, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیوں پولیس نہیں ہے, کسی نے روکا نہیں ہے. وہاں سے چلے ہیں وہ لبرٹی مارکیٹ سے, آپ لاہور کو جانتے ہیں, میں رہا ہوں وہاں, ٹھیک ہے, لبرٹی مارکیٹ سے کور کمانڈر اگر اس کھاتے میں پہنچتے 5-6 کلومیٹر کا راستہ. کور کمانڈر کے ساتھ آئی جی پنجاب کو بھی جانا چاہیے تھا کہ جس نے روکا ہی نہیں کہ آپ نے اس کو ادھر سے جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ موب بڑھ رہا ہے, وہ آگے بیٹھے ہوئے, آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اور یہی حالت جو ہے جس جگہ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر اس قسم کا ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے وہاں کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. یہ بھی آرگومنٹ کمزور ہے نا کہ ہمیں روکا کیوں نہیں, ایکسیپٹ ان مردان, وہاں جہاں کی فائرنگ ہوئی ہے اور کچھ لوگ ہمارے بھی ہیں. جی میں کہا یہ بھی آرگومنٹ تھوڑا کمزور ہے, ہمیں روکا کیوں نہیں. لیکن یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے کہ روکنا چاہیے تھا, روکا نہیں. لیکن یہ آرگومنٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کمزور ہے کہ ہمیں کیوں نہیں روکا. لیکن اگین ایڈمنسٹریٹولی یہ آرگومنٹ بہت تگڑا ہے کہ ہمیں روکنا چاہیے تھا, یعنی ان کو لوگوں کو روکنا چاہیے تھا. آپ جاتے ہیں جب کنٹونمنٹ میں جاتے ہیں, لاہور میں جائیں, اگر آپ شیر پاؤ سے جائیں یا آپ دوسرے پل سے جائیں, ان کا جو ہے امیر کا جو پل ہے, تو آپ کو دیکھیے آپ کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں وہاں اس کو کراس کرنے میں, بیکاز آپ کو وہ باقاعدہ طور کے اوپر سرچ کرتے ہیں. اس دن وہ بھی میکنزم جو تھا وہ بھی انہوں نے ڈراپ کیا ہوا ہے. سو اٹ واز اے فری ہینڈ کہ جی آئیے, اٹس لائک کم اینڈ گیٹ می. لیکن سو یہ بڑا پاورفل آرگیومنٹ ہے. میرٹس ہیں ہر چیز کے, لیکن آپ نے جو کہا نا کہ آگے گارڈ ہوتی ہے وہاں پہ, یہ آرگومنٹ بھی پاورفل ہے. 179 پیپل ہوتے ہیں پوسٹڈ. میں کہا یہ بھی آرگومنٹ بھی پاورفل ہے کہ لوگوں کے سامنے فوج نہیں کھڑی کی جاتی, کیونکہ ان کو ایک ہی تھا کہ فائر کھول دیں. کیونکہ اسی وجہ سے جو ایک آرگومنٹ ادھر سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسی لیے تو فارغ کیا کہ یو کوڈ ناٹ سیکیور. اس سے کچھ دن پہلے تو ٹینک بھی آ گئے تھے لاہور کی سڑکوں کے اوپر, آپ نے وہ بھی دیکھا ہے, اور وہ بھی آپ ہی کے لوگ. پھر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اس لیے آئے تھے کیونکہ آپ کے لوگ ادھر جا رہے تھے نا کنٹونمنٹ کی طرف. اب ابھی کیوں نہیں روکا؟ اگر ٹینکس لے آئے پہلے روکا تو پھر بعد میں کیوں نہیں روکا؟ روکنا چاہیے تھا. سو دس از اٹس اے ڈبل ایج سورڈ, دونوں سائیڈ کے آرگومنٹ. آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کر لیں, انکوائری کر لیں, بالکل کر لیں.